فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کوٹوال کے مکتب میں حاصل کی اور 11 سال کی عمر میں قاری محمد رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ دوران تعلیم ایک دفعہ صوفی جلال الدین تبریزی کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا، اس قصبے میں کوئی اللہ کا بندہ بھی رہتا ہے؟ لوگوں نے جواب نفی میں دیا، البتہ یہ کہا کہ قاضی صاحب کا ایک لڑکا فرید الدین ہے جو تعلیم کے بعد اپنا سارا وقت مسجد کے پیچھے عبادت میں گزارتا ہے۔ شیخ جلال الدین انہیں دیکھنے کے لیے گئے۔ راستے میں انہیں کسی نے انار پیش کیا۔ شیخ صاحب انار لے کر بابا صاحب کے پاس پہنچے اور یہ انار آپ کو عطا فرما دیا۔ بابا صاحب روزے سے تھے۔ انار کو کاٹ کر آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دانہ کہیں زمین پر گر گیا تھا، آپ نے اسے اٹھا کر رکھ لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ اس ایک دانے نے آپ کے اندر روحانی نور پیدا فرما دیا۔ کوٹوال میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ مزید تعلیم کے لیے ملتان تشریف لے گئے۔ وہاں مولانا منہاج الدین کی مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے شوق علم کا حال یہ تھا کہ لڑک پن کے باوجود دنیا کی ہر دلکشی سے بے نیاز ہو گئے تھے اور ہر وقت کتابوں کے اوراق میں گم رہتے۔ جس زمانے میں بابا صاحب ملتان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ایک روز حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لائے اور انہوں نے ایک مقام پر کچھ دن قیام فرمایا۔ نماز ادا کرنے کے لیے حضرت خواجہ صاحب اسی مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے جس میں حضرت بابا صاحب رہتے تھے۔ ایک دن حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نافع کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ایک درویش وہاں آئے جنہوں نے آپ کو کتاب کے مطالعے میں مصروف دیکھ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ جوں ہی حضرت بابا صاحب کی نظریں اس درویش سے ملیں، حضرت کے دل پر ایک خاص اثر ہوا۔ آپ بے اختیار کھڑے ہو گئے اور جواب دیا، نافع پڑھ رہا ہوں۔ درویش نے مسکرا کر پوچھا، کیا یہ کتاب تم کو کچھ نفع دے گی؟ آپ نے جواب دیا، جی نہیں، مجھے اس کتاب سے نفع نہیں ہوگا۔ درویش نے فرمایا، انشاءاللہ یہ کتاب تمہیں بہت نفع پہنچائے گی۔ اس پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے نہایت وارفتگی کے عالم میں عرض کیا، میرا نفع تو حضرت کی نگاہ کیمیا اثر میں پوشیدہ ہے۔ درویش نے آپ کی طرف بہت غور سے دیکھا اور فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں؟ حضرت نے عرض کی، بے شک میں آپ کی ذات گرامی سے واقف نہیں، مگر دل یہ کہتا ہے کہ آپ کے قدموں سے اٹھنے والا غبار ہی میری منزل ہے۔ درویش نے فرمایا، میں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مہمان ہوں اور انہی کی خانقاہ میں ٹھہرا ہوں، اگر تمہیں فرصت ہو تو تم بھی وہاں آنا۔ حضرت بابا فرید نے شدت انتظار میں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھتے ہی درویش سے ملنے چلے گئے۔ وہاں مشتاقان دید کا ہجوم نظر آیا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت بابا صاحب پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے خادم سے عرض کی، میں بھی حضرت قطب صاحب کی قدم بوسی کو حاضر ہوا ہوں۔ خادم نے عام نوجوان سمجھ کر کہا، صاحبزادے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، شیخ گزریں گے تو دیدار کر لینا۔
لیکن حضرت بابا فرید نے خادم سے بہت دفعے عرض کی کہ اتنی اطلاع کر دو کہ طالب علم فرید حاضر ہوا ہے۔ خادم نے جیسے ہی اطلاع کی، قطب صاحب نے فرمایا اسے جلدی بھیجو، ہم اسی کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ بابا صاحب لرزتے قدموں سے مجلس عرفان میں داخل ہوئے اور نظریں جھکائے ہوئے دو زانوں بیٹھے رہے۔ اس دوران حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے، شیخ یہ فرید ہے، میرا فرید۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے طالب علم کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی 8 دن ملتان میں مقیم رہے اور اس تمام عرصہ میں بابا فرید ایک خدمت گار کی حیثیت سے موجود رہے۔ ایک دن خلوت میسر آئی تو عرض کی کہ حضور یہ غلام آپ کے دامن لطف و عنایت سے مستقل وابستگی چاہتا ہے۔ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انشاءاللہ تمہیں یہ وابستگی بھی حاصل ہو جائے گی۔ پھر جب حضرت قطب صاحب حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لے جانے لگے تو بابا فرید بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کوئی 3 منزل گزرنے کے بعد حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید سے فرمایا ابھی تم واپس جاؤ، کچھ دن تک علم ظاہری حاصل کرو، اللہ کے تخلیق کردہ دین کا مشاہدہ کرو، اس کے بندوں سے ملو کہ کون کس مقام پر کیا کر رہا ہے، پھر دہلی کا رخ کرنا، تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے اور گھبرانا نہیں، فرید یہ جدائی عارضی ہے۔ ملتان سے روانگی کے وقت حضرت قطب صاحب نے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو بابا فرید کہہ کر پکارا تھا، اس لیے کہ حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی مستقبل شناس نگاہوں پر یہ راز منکشف ہو چکا تھا کہ یہ نوجوان آنے والے دور کا بڑا بزرگ ہے۔ اسی روز سے یہ لقب دائمی حیثیت اختیار کر گیا۔ وہاں سے حضرت بابا صاحب اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت قطب صاحب سے ملاقات کا پورا احوال سنایا۔ والدہ بہت خوش ہوئیں اور فرمایا مسعود مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اللہ نے میرے گریہ نیم شب کو سنا اور میری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائی۔ حضرت بابا فرید ملتان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت قطب صاحب کے حکم کے مطابق ہندوستان سے بغداد کی جانب روانہ ہو گئے۔ بغداد کا راستہ بخارا سے ہو کر گزرتا تھا۔ بخارا پہنچنے پر حضرت بابا فرید حضرت اجل شیرازی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیض حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ غزنی، سیوستان، بدخشاں اور قندھار بھی تشریف لے گئے اور مختلف بزرگان دین سے ملے اور فیض حاصل کیا۔ بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر فیض حاصل کیا۔ طویل سفر کے بعد آپ دہلی پہنچے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ٹھہرنے کے لیے اپنے قریب ہی ایک حجرہ عطا کیا، جہاں آپ ریاضت اور مجاہدوں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت قطب صاحب کی معیت میں آپ روحانی منازل طے فرما رہے تھے۔ 612 ہجری میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے۔ پورا شہر
یہاں تک کہ والی ہندوستان شمس الدین التمش بھی آپ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان الہند نے قطب صاحب سے فرمایا، تم نے خطوط میں اپنے ایک نئے مرید فرید الدین مسعود کے متعلق اطلاع دی تھی، مگر اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ قطب صاحب نے عرض کی کہ فرید بھی قدم بوسی کو حاضر ہوتا، لیکن وہ چلہ کشی کے سبب اس نعمت سے سرفراز نہ ہو سکا۔ سلطان الہند نے فرمایا، وہ یہاں آنے پر مجبور ہے، ہم اس کے پاس جانے پر مجبور نہیں ہیں، لہذا آپ خود تشریف لے گئے۔ پیر و مرشد اور دادا مرشد کو دیکھ کر آپ اٹھے، لیکن اٹھا نہ گیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سلطان الہند اور حضرت قطب صاحب نے مل کر بابا فرید کو اٹھایا۔ سلطان الہند نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو اپنی قدرت لازوال کے صدقے فرید کی دستگیری فرما اور اسے درویشی کے کامل درجے تک پہنچا دے۔ سلطان الہند نے بابا فرید کو سینے سے لگایا، جس سے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے کئی حجابات اٹھتے چلے گئے اور معرفت کے کئی پوشیدہ راز سورج کی طرح روشن نظر آنے لگے۔ طویل سیاحت اور سخت ریاضت کے بعد جو دولت عرفان حاصل نہ ہو سکی تھی، وہ سلطان الہند کی ایک نگاہ کرم نے بابا فرید کے دامن میں ڈال دی تھی۔ اسی سال 612 ہجری میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو خاندان چشتیہ کی خلافت عطا ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 30 برس تھی۔ حصول خلافت کے بعد 10 سال تک دہلی اور پھر 12 سال تک ہانسی شہر میں طویل مجاہدات کیے۔ دہلی سے ہانسی روانگی کے وقت پیر و مرشد نے فرمایا، فرید تم میری وفات کے وقت یہاں موجود نہ ہوگے۔ آپ کو اپنی جائے نماز اور عصا عطا فرمایا اور کہا کہ ہم اپنا خرقہ دستار اور کھڑاویں قاضی حمید الدین ناگوری کے پاس بطور امانت رکھ دیں گے۔ تم میری وفات کے 5 روز بعد ان سے یہ چیزیں لے لینا۔ اور فرمایا، فرید میری جگہ تمہاری ہے۔ جس رات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ پیر و مرشد آپ کو بلا رہے ہیں۔ صبح آپ ہانسی سے دہلی روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن دہلی پہنچ کر پیر و مرشد کے مزار اقدس پر حاضری دی اور 5ویں دن قاضی حمید الدین ناگوری نے مرشد کی عطا کردہ امانتیں بابا صاحب کے حوالے کر دیں۔ بابا صاحب نے 2 گانا نماز ادا کی، مرشد کا عطا کردہ خرقہ پہنا اور ان کے گھر جا کر مسند ہدایت کو زینت بخشی۔ دہلی کی زندگی ہانسی سے بالکل مختلف تھی۔ ہر روز دعوتوں پر مدعو کیا جاتا، جس سے ان کا بہت سا وقت بیکار تقریبات میں صرف ہو جاتا۔ آپ ایسے ماحول سے کہیں دور جانا چاہتے تھے۔ آپ نے دوبارہ ہانسی جانے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا، میں جہاں جاؤں گا میرے پیر و مرشد کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی۔ ہانسی میں بھی جب لوگ کثرت سے آپ کی زیارت کو آنے لگے تو آپ کی طبیعت یہاں بھی گھبرانے لگی۔ آپ تو ایسے گوشہ عافیت کی تلاش میں تھے جہاں اطمینان و سکون سے ریاضت و عبادت کر سکیں۔ آپ اپنے گاؤں کوتوال چلے گئے، وہاں بھی لوگ بکثرت آپ کی خدمت میں آنے لگے۔ تو اجودن تشریف لے گئے، جہاں آپ آخری دم تک قیام پذیر رہے۔ اجودن، جسے آج کل پاک پتن کہا جاتا ہے، یہ ایک قدیم قصبہ ہے
جو دریائے ستلج کے قریب واقع ہے، موجودہ ساہیوال سے مشرق میں تقریباً 40 کوس دور ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف اخبار الاخیار میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک بار چند سوداگر اینٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں موجود تھے۔ آپ نے سوداگروں سے دریافت کیا کہ ان اونٹوں پر کیا ہے۔ سوداگروں نے آپ کو کوئی ضرورت مند سمجھ کر ازراہ مذاق کہا کہ بابا جی یہ نمک کی بوریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ جب سوداگر بازار پہنچے اور بوریاں کھولی گئیں تو سب حیرت زدہ رہ گئے کہ بوریوں میں شکر کے بجائے نمک تھا۔ سوداگر فوراً آپ کی تلاش میں نکلے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آخر کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو؟ جب سوداگروں نے آپ کو واقعہ یاد دلایا تو آپ نے فرمایا مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتا، تم نے اپنے دینی بھائی سے مذاق کیا تھا، اللہ نے تمہیں اس کی سزا دے دی۔ ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر نکالو۔ سوداگر نادم ہوئے، آپ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا جاؤ اپنے اسباب تجارت کو دیکھو، اللہ فضل کرے گا۔ سوداگروں نے ڈرتے ڈرتے بوریوں کے منہ کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے، تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اور ان کے وجود کا فیض تھا کہ سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ حضرت بابا فرید کی شہرت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے سینوں میں تمناؤں اور مرادوں کا ہجوم لیے دور دراز سے لوگ وجودن کی طرف کھنچے چلے آتے۔ حضرت کی محبتوں کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے ہر وقت کھلا تھا۔ آپ کی بخشش و عطا کے انداز بڑے نرالے تھے۔ پاک پتن میں قیام کے دوران حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے لا تعداد کرامات ظاہر ہوئیں کہ جن کے ذکر کے لیے ایک عرصہ درکار ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، ہر رات 2 قرآن شریف ختم فرماتے اور دوران نماز طویل سجدے ادا کرتے۔ محرم سن 664 ہجری میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ 5 محرم الحرام کو حضرت بابا فرید کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ آپ نے نماز عشاء باجماعت ادا کی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو حاضرین سے پوچھا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ خدام نے عرض کی کہ حضرت آپ نماز باجماعت ادا کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دوبارہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ ہی جانے پھر کیا ہو۔ آپ نے دوبارہ نماز ادا کی اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس بار اس بے ہوشی کا وقفہ زیادہ طویل تھا۔ دوسری مرتبہ ہوش میں آئے تو پھر خدام سے پوچھا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ خدام نے عرض کیا حضرت آپ 2 بار نماز ادا کر چکے ہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا میں 1 دفعہ اور نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ ہی جانے پھر کیا ہو۔ یہ فرما کر آپ نے تیسری مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی اور سجدے کی حالت میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وصال کے وقت آپ کی زبان مبارک پر
یا حیو یا قیوم جاری تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے وصال کی خبر سن کر دہلی سے اجودھن پہنچے اور ایک چھوٹا سا مقبرہ تعمیر کیا۔ مشرق اور جنوب کی طرف دروازے رکھے گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ایک روز جنوبی دروازے کے پاس کھڑے تھے کہ اچانک فرط محبت میں پکار اٹھے، اس دروازے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے جنوبی دروازہ کو بہشتی دروازے کا نام دیا گیا کہ اگر اس دروازے سے کوئی گزرے گا تو وہ بہشت میں جائے گا۔ اب صرف شرقی دروازہ زائرین کے لیے کھلا رکھا گیا اور جنوبی دروازہ بند کر دیا گیا، جو صرف عرس مبارک پر 5 محرم الحرام کی شام سے کھولا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ چشت کی 2 بڑی شاخیں صابریہ اور نظامیہ ہیں۔ ان دونوں کا سلسلہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے جاری ہوتا ہے۔ ایسی شخصیت کہ جن کی نگاہ سے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، سینکڑوں بت پرست بندگی خدا سے آشنا ہوئے۔ یقیناً ایسی ہی شخصیات کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔